آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 کے شروع کے حصے کی تلاوت کی گئی. اس میں ارشاد ہے ایمان لایا رسول اس پر جو اس کی طرف نازل کیا گیا اس کے رب کی طرف سے اور مومنین بھی ایمان لائے. سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. ہم آپ کی بخشش کا سوال کرتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ نہیں مکلف بناتا کسی جان کو جس کی اسے طاقت نہ ہو. ہر جان کے لیے وہی ہے جو اس نے کسب کیا اور اس کے اوپر وبال ہے اس کا جو وہ گناہ کرے. کل جو ہے بیان ہوا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم جو کچھ اپنے نفسوں میں جو ہے اس کو ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو اللہ پاک تمہارا حساب لے گا. تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو فکر ہوئی کہ دل کے اندر جو خیالات اور وساوس آتے ہیں وہ تو اختیار میں نہیں ہوتے، تو کیا ان پر بھی حساب کتاب ہوگا؟ تو رسول پاک علیہ السلام کے سامنے اس اشکال کو پیش کیا اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہو تم کہو کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سن لیا اور مان لیا، زبان اور دل سے کہہ دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئیں کہ رسول اور مومنین وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جو اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. وہ اللہ پر بھی ایمان لائے، فرشتوں پر بھی ایمان لائے، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لائے. اور وہ پیغمبروں میں آپس میں تفریق نہیں کرتے ہیں کہ بعض کو مانے بعض کو نہیں مانے، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. ہم نے سن لیا اور ہم نے فرمان برداری کی. یہ جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ایمان پر اور ان کی عظمت پر کتنی بڑی زبردست آیت ہے کہ اللہ پاک خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے پیغام کو سنا اور مان لیا، ہر چیز کو مان لیا، ہر چیز میں فرما برداری کی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیا فرمائے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارا رب تو ہمیں بخش دے، تیری طرف ہم لوٹائے جانے والے ہیں، ہمیں تیری طرف آنا ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تجھے حساب کتاب دینا ہے. ہم تیری باتوں کو سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں،
فرمان برداری بھی کرتے ہیں، بس تو ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہمیں تو بخش دے۔ تو پہلے جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اس عمل کا ذکر فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اشکال کے باوجود، فکر کے باوجود جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری کا، اسلام اور تسلیم کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بلکہ سر تسلیم خم ہو گئے، اطاعت و فرما برداری پر لگے رہے۔ اللہ پاک نے اس کی تعریف فرمائی، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ مکلف نہیں بناتا کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ۔ یعنی اے میرے بندو، تمہیں یہ فکر ہو گئی ہے کہ تمہارے دلوں میں جو خیالات آئیں گے، وساوس آئیں گے، جو تمہارے اختیار سے باہر ہوں گے، تمہارا اس پر بھی حساب ہوگا، اس پر بھی جزا و سزا ہوگی، تو سن لو ایسی بات نہیں ہے۔ جو بے اختیاری چیزیں ہیں، جو اختیار کے بغیر جو دل میں چیزیں آتی ہیں، وہ چونکہ نفس کی طاقت سے باہر ہیں، اس لیے اللہ پاک اس کا مکلف، اس کا ذمہ دار تمہیں نہیں بناتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ ہر جان کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور اسی کا وبال ہے جو اس نے گناہ کیا۔ یعنی جو اپنے اختیار سے جو کماتا ہے وہی اس کو ملتا ہے، اور اسی پر اس کو جو ہے جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ جو بے اختیاری چیزیں ہیں اس پر جزا اور سزا نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان چیزوں کے بارے میں درگزر فرمایا جو ان کے نفسوں میں آ جائیں، جب تک کہ ان پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ کرے۔ یعنی جو بے اختیاری طور پر وسوسے آتے ہیں، جب تک کہ آدمی خود اس کو اختیار نہ کرے، خود اس کے بارے میں سوچے نہیں، خود اس کے بارے میں فکر نہیں کرے، ارادہ نہیں کرے، عزم نہیں کرے، سوچ نہیں کرے، عمل نہیں کرے، تب تک جو ہے وہ معاف ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے نفسوں میں ایسی بات محسوس کرتے ہیں جس کو زبان پر لانا بھاری معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خالص ایمان ہے، کہ یہ خالص ایمان ہے کہ تمہارے اندر یہ وسوسے آتے ہیں اور تم ان کو برا سمجھتے ہو۔ اگر ایمان نہیں ہوتا تو برا نہیں سمجھتے۔ اسی طرح جو ہے دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں اپنے نفس میں ایسی چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس کو زبان پہ لانے سے زیادہ کوئلہ ہو جانا زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، جس نے شیطان کی شرارت کو وسوسہ تک ہی رہنے دیا۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمہارے دل کے خیالات کو صرف وسوسے تک ہی اس نے محدود رکھا ہے۔ اس لیے تو تم جل جاؤ، کوئلہ بن جاؤ، یہ تمہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت ان وساوس اور خیالات کے۔ تو یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا اور کہے گا کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، یہاں تک کرتے کرتے شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایسی بات ہو جائے تو اللہ سے پناہ مانگو اور وہیں پر رک جاؤ۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ لوگ برابر آپس میں طرح طرح کے سوال کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جب کوئی انسان ایسی بات محسوس کرے تو کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ یعنی دل میں اس قسم کے وسوسے آنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ آدمی خود اس کو نہ سوچے۔
جب خود اس کو سوچے گا، خود اس پر غور و فکر کرنے لگے گا، تو پھر ظاہر ہے پھر یہ بات جو ہے ایمان کے منافی ہو جائے گی، پھر وہ ایمان سے نکل جائے گا، کفر میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر خود ایسی باتیں آتی ہیں اور وہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان ہے، ظاہر ہے اللہ پاک کے بارے میں یہ سوال ہی ناممکن ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی شروعات ہی نہیں ہے۔ تو یہ سوال ناممکن سوال ہے، بالکل محال، مستحیل اور ناممکن سوال ہے۔ تو اگر ایسے سوال کا اگر وسوسہ آ جائے یا کوئی بھی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں جو کفر ہیں، تو آدمی بس وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمنت باللہ و رسولہ، میرا اللہ پر ایمان ہے، میرے رسولوں پر ایمان ہے، اور بات ختم ہوگا۔ تو جو ہے ان وساوس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ وساوس خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں جو ہے وہ شیطانی وساوس سے، شیطانی خیرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔